السلام علیکم۔ مدینہ منورہ سے تلاوت قرآن کریم اردو ترجمہ کے ساتھ سورۃ المرسلات مکمل، قاری محمد جوید خان، ترجمہ بآواز عباس ایوب، یوٹیوب چینل برکات الحرمین سے پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والمرسلات عرفا۔ قسم ان ہواؤں کی جو معروف معمول کے مطابق بھیجی جاتی ہیں۔ فالعاصفات عصفا۔ پھر ان کی جو طوفان بن کر تیز چلنے والی ہیں۔ والناشرات نشرا۔ اور ان کی جو بادلوں کو پھیلا دینے والی ہیں، خوب پھیلانا۔ فالفارقات فرقا۔ پھر ان کی جو پھاڑ کر جدا کر دینے والی ہیں، پھاڑ کر جدا کرنا۔ الملقیات ذکرا۔ پھر ان کی جو اللہ کی یاد ڈالنے والی ہیں۔ عذرا او نذرا۔ عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے۔ انما توعدون لواقع۔ بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ لازماً واقع ہونے والی ہے۔ فاذا النجوم طمست۔ پھر جب ستارے مٹا دیے جائیں گے۔ واذا السماء فرجت۔ اور جب آسمان کھولا جائے گا۔ واذا الجبال نسفت۔ اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے۔ واذا الرسل اقتت۔ اور جب رسول اس وقت جمع کیے جائیں گے جو مقرر کیا گیا۔ لأي يوم اجلت۔ کس دن کے لیے مہلت دی گئی تھی؟ لیوم الفصل۔ فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل۔ اور تمہیں کس چیز نے معلوم کروایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ الم نہلک الاولین۔ کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم نتبعهم الآخرین۔ پھر ہم انہی کے پیچھے دوسروں کو لاتے ہیں۔ کذالک نفعل بالمجرمین۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ الم نخلقکم من ماء مہین۔ کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ فجعلناہ فی قرار مکین۔ پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔ الی قدر معلوم۔ معلوم اندازے تک۔ فقدرنا فنعم القادرون۔ پس ہم نے اندازہ کیا تو ہم کیا ہی خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا۔ زندوں کو اور مردوں کو بھی۔ وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا۔ اور اس میں ہم نے بلند و بالا پہاڑ بنائے اور ہم نے تمہیں میٹھا پانی پلایا۔
ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون تم چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب تم چلو ایک سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، لا ظليل ولا يغني من اللهب نہ سایہ کرنے والا ہے اور نہ وہ شعلوں سے بچانے کے کام آ سکتا ہے۔ إنها ترمي بشرر كالقصر بلا شبہ وہ آگ محل جیسی چنگاریاں پھینکے گی۔ كأنه جمالة صفر گویا وہ زرد اونٹ ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس روز جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ هذا يوم لا ينطقون یہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہیں بولیں گے، ولا يؤذن لهم فيعتذرون اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت پیش کریں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پہلوں کو جمع کر لیا ہے۔ فإن كان لكم كيد فكيدون تو تمہارے پاس اگر کوئی خفیہ تدبیر ہے تو میرے ساتھ وہ تدبیر کر دیکھو۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ إن المتقين في ظلال وعيون بلا شبہ متقی لوگ سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے۔ وفواكه مما يشتهون اور ان پھلوں میں جن کی وہ خواہش کریں گے۔ كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون مزے سے کھاؤ اور پیو ان نیک اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ إنا كذلك نجزي المحسنين بلا شبہ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون سو تم تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بلا شبہ تم ہی مجرم ہو۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے۔ ويل يومئذ للمكذبين اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ فبأي حديث بعده يؤمنون پھر اس کے بعد وہ کس کلام پر ایمان لائیں گے؟ صدق اللہ العظیم۔ اللہ بلند و برتر نے سچ فرمایا۔ قرآن کریم نماز اور مصنون اذکار سمجھیں، سمجھائیں اور زندگی اس کے مطابق گزاریں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی قرآن کریم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔
یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے پیارے گھر مکہ شریف کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کو مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ یا اللہ ہماری آخرت آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔